کیا آپ جانتے ہیں کہ گیزا کے اہرام صرف پتھروں کے ڈھیر نہیں بلکہ وہاں پورٹل کھلتے تھے، اور یہ پورٹل سیدھا اورین بیلٹ کی طرف جاتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ممکن کیسے تھا؟ گیزا میں انرجی پروڈیوس کیسے ہوتی تھی؟ اور سب سے حیران کن بات، باہر سے لائم سٹون کس نے اور کیوں لگایا؟ ورنہ کوئی ورم ہول کولیپس ہو سکتا تھا۔ اور اگر یہ صرف ایک مقبرہ تھا تو کنگ خوفو کی قبر کہاں ہے؟ اور اگر مقصد واقعی صرف تدفین تھا تو پھر لائم سٹون اور گرینائٹ کو 850 کلومیٹر دور سے ہی کیوں لایا گیا؟ یہ سب اتفاق نہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس نظریے پر بات کی تھی کہ اگر ہم اپنی سوچ کو ایک نقطے پر مرکوز کر دیں تو ایک ایسا پورٹل کھولا جا سکتا ہے جس کے ذریعے نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی سفر بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم اہرام مصر پر گفتگو کر رہے ہیں، خاص طور پر بادشاہ خوفو کے بنوائے گئے عظیم پیرامڈ پر، جسے عام طور پر اس کا مقبرہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ حیران کن طور پر اس کی لاش کبھی وہاں نہیں ملی۔ جب بھی اہرام مصر کا ذکر ہوتا ہے، ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، یہ آخر کیا ہیں؟ کیا یہ محض قدیم مصری بادشاہوں کی قبریں ہیں یا کچھ ایسا جو ہماری سوچ سے بھی پرے ہے؟ اب پیرامڈ آف گیزا وہ یادگار سٹرکچر ہے جو وقت کے طوفانوں میں بھی اپنی جگہ قائم رکھے ہوئے ہے، محض اینٹوں اور پتھروں کا ڈھیر نہیں۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس نے ہزاروں سالوں سے سائنسدانوں، محققین، تاریخ دانوں کو حیران کر رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے فرعون خوفو نے تعمیر کروایا تھا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک خوفو کی لاش کہیں نہیں ملی۔ اگر یہ واقعی اس کا مقبرہ تھا تو اس کے باقیات کہاں گئیں؟ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی بادشاہوں کے مقبرے بنے وہاں ان کی لاشیں اور خزانے موجود تھے، لیکن گیزا کے عظیم پیرامڈ میں کچھ نہیں، نہ کوئی فرعون کی ممی، نہ کوئی قبر کا نشان، نہ کوئی ایسا ثبوت جو یہ ثابت کرے کہ یہ واقعی ایک مقبرہ تھا۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اسے صرف انسانی ہاتھوں سے بنایا گیا، مگر اگر غور کریں تو یہ عام تعمیر نہیں۔ ہر پتھر کئی ٹن وزنی ہے اور انہیں اس مہارت سے جوڑا گیا ہے کہ آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی اسے دوبارہ تعمیر کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ اس کا رخ نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ پرفیکٹ سمت میں ہے، جیسے اسے کسی ایسے علم کے تحت بنایا گیا ہو جو آج ہم کھو چکے ہیں۔ یہ محض ایک یادگار نہیں بلکہ ایک سائنسی اور ریاضتی شاہکار ہے۔ اس کا ڈیزائن، اس کی اونچائی، اس کا حجم، سب کچھ فلکیاتی اور کائناتی حسابات سے جڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کی پیمائشوں، ستاروں کی حرکت اور توانائی کے بہاؤ کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ ایک پورٹل تھا، ایک ایسا دروازہ جو کسی اور دنیا، کسی اور وقت سے جڑا ہوا تھا۔ دا پیرامڈ آف گیزا وہ پر اسرار تعمیر ہے جو ہزاروں سالوں سے ہماری دنیا میں کھڑی ہے، لیکن اس کا راز آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اس کی حیران کن خصوصیات میں سے سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کا رخ مخصوص ستاروں کی طرف ہے، خاص طور پر اورین بیلٹ اور سیریس کی جانب۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رخ انہی ستاروں کی طرف کیوں ہے؟ کیا ان ستاروں میں کوئی زندگی ہو سکتی ہے؟ سائنسدان آج تک یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ان ستاروں کے آس پاس کوئی زندگی کے آثار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہاں کچھ نہیں، کیونکہ وہ جس طریقے سے کسی دوسرے سیارے کو تلاش کرتے ہیں وہ انہیں وہاں کچھ نظر آنے ہی نہیں دیتا۔
ناسا کو آج تک ان ستاروں میں کبھی کوئی لائف مل ہی نہیں سکی، کیونکہ ناسا جو میتھڈ استعمال کرتا ہے اس میتھڈ سے کبھی بھی لائف نہیں مل سکے گی۔ ناسا اور دیگر خلائی ایجنسیاں ٹرانزٹ میتھڈ استعمال کرتی ہیں۔ یہ طریقہ تب کام کرتا ہے جب کوئی سیارہ اپنے میزبان ستارے کے سامنے سے گزرتا ہے۔ جیسے ہی وہ ستارے کے سامنے آتا ہے تو وہ ستارے کی روشنی کو معمولی سا مدھم کر دیتا ہے، اور یہی کمی ماپ کر سائنسدان اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کوئی سیارہ موجود ہے یا نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ طریقہ صرف تب ہی کام آتا ہے جب سیارے کا مدار ہماری زمین سے ایسے زاویے میں ہو کہ وہ اپنے ستارے کے سامنے سے گزرے۔ اگر کسی ستارے کے گرد موجود سیارے ایسے زاویے پر گردش کر رہے ہوں جو ہماری زمین سے ورٹیکلی 90 ڈگری پر ہو تو وہ ہمیں کبھی نظر ہی نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی ستارے کے گرد سیارے موجود ہیں لیکن وہ ایسے مدار میں ہیں جو ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں تو وہ ٹرانزٹ میتھڈ میں نظر ہی نہیں آئیں گے، اور ہم یہی کہیں گے کہ وہاں کچھ نہیں۔ یہاں ایک اور حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ اگر ان ستاروں کے گرد گیس جائنٹ سیارے موجود ہیں اور وہ اپنے ماحول میں کچھ خاص قسم کی توانائیاں چھوڑ رہے ہیں تو وہاں زندگی کے لیے امکانات موجود ہو سکتے ہیں۔ سیریس اور اوریون کے ستارے بہت زیادہ توانائی خارج کرتے ہیں۔ اگر ان کے قریب کوئی ایسا سیارہ ہو جو اپنی فضا میں اس توانائی کو قابو کر سکتا ہو تو وہاں توانائی پر مبنی زندگی ممکن ہو سکتی ہے، ایسی مخلوق جو روشنی یا برقی مغناطیسی لہروں پر انحصار کرتی ہو۔ کچھ سائنسدان مانتے ہیں کہ زندگی صرف کاربن یا پانی پر مبنی نہیں ہوتی۔ اگر ان ستاروں کے قریب کوئی ایسا سیارہ ہو جو مائع میتھین، امونیا یا کسی اور غیر روایتی مائع میں زندگی کو سپورٹ کر سکتا ہو تو شاید وہاں ایسی مخلوقات ہوں جن کے حیاتیات ہمارے تصورات سے بالکل مختلف ہوں۔ قدیم مصری ان ستاروں کو دیوتاؤں کی جگہ کیوں مانتے تھے؟ کیا یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ تھا یا پھر وہ کسی ایسی حقیقت سے واقف تھے جو ہمیں آج تک معلوم نہیں؟ ہماری موجودہ ٹیکنالوجی بہت کچھ دیکھ سکتی ہے مگر ہر چیز نہیں۔ اگر وہاں زندگی موجود ہے تو شاید وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، بالکل اسی طرح جیسے کچھ ایکزو پلانٹس ہماری موجودہ سائنسی تکنیکوں میں نظر نہیں آئے۔ دا پیرامڈ آف گیزا کیوں انہی ستاروں کی طرف بنائے گئے؟ کیا وہ ایک پیغام ہے؟ کیا وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم غلط جگہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ ہماری توجہ کسی ایسے مقام پر مرکوز کر رہے ہیں جو سائنسی طور پر نظر انداز کر دیا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ جواب ہمارے سامنے ہو، بس ہم نے ابھی اسے صحیح زاویے سے نہیں دیکھا۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں وہ سب کاربن بیسڈ لائف پر مبنی ہے۔ ہمارا جسم انہی عناصر سے بنا ہے جو اس زمین پر موجود ہیں، اور یہی عناصر کائنات میں بھی عام پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم انسانی جسم کی کیمیائی ساخت کو دیکھیں تو اس میں چند بنیادی عناصر موجود ہیں جو ہماری زندگی کی بنیاد ہیں: آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم اور فاسفورس، یہ سر فہرست ہیں۔ یہ تمام عناصر زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن ایک چیز سب سے مشترک ہے، وہ ہے کاربن۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ سلیکان بھی کاربن کی طرح زندگی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ کاربن اور سلیکان میں حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں ایٹمز 4 بانڈ بنا سکتے ہیں جس سے پیچیدہ مالیکیولز بن سکتے ہیں۔ دونوں کائنات میں عام پائے جاتے ہیں۔ سلیکان زمین پر بھی وافر مقدار میں موجود ہے، خاص طور پر ریت اور پتھروں میں۔ اور یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سلیکان بیسڈ زندگی ممکن ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی سیارہ ہماری زمین سے بالکل ہی مختلف ہے، جہاں شدید تابکاری، زہریلی گیسیں، حرارت ہو، تو وہاں کاربن پر مبنی زندگی ممکن ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہاں زندگی سلیکان ہی پر مبنی ہو تو سلیکان
تابکاری کو بہت برداشت کر سکتا ہے، یہ درجہ حرارت کو بھی بہت ہی بہتر طریقے سے برداشت کر سکتا ہے۔ اگر کسی سیارے پر اوزون لیئر نہ ہو یا سخت تابکاری ہو تو کاربن بیسڈ زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن سلیکون بیسڈ زندگی زندہ رہ سکتی ہے۔ ایک اور سوال ہمارے دماغ میں یہاں آتا ہے کہ کیا اہرام مصر کسی سلیکون بیسڈ تہذیب کی نشانی تھی؟ اگر اس نظریے کو آگے بڑھائیں تو ایک حیرت انگیز خیال پیدا ہوتا ہے۔ کیا وہ ستارے جہاں گیزا کے اہرام رخ کیے ہوئے ہیں وہاں سلیکون بیسڈ مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ ہماری طرح گوشت اور خون کے نہیں بلکہ پتھریلے، دھاتی اور سخت سلیکون پر مبنی ہوں۔ شاید وہ زمین کے ماحول میں نہیں جی سکتے، اس لیے وہ ہم سے رابطہ نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہے تو گیزا کے اہرام کیا ہمیں کوئی پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہزاروں سال پہلے زمین پر آنے والی کوئی ذہین مخلوق کاربن بیسڈ نہ ہو بلکہ کسی اور عنصر سے بنی ہو؟ یہ محض ایک خیال نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہو سکتی ہے جسے سائنس ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے بڑی ریسرچ کے بعد کانٹینٹ بنا کر لاتے ہیں، اور یہ جو ویڈیو ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے یہ صرف اس سیریز کی سب سے پہلی قسط تھی۔ سیریز کو سمجھنے کے لیے ان اہم ٹاپکس کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔